دنیا کی کوئی چیز اتنی پاک اور شفاف نہیں جتنا پاک وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ فجر اللہ سے محبت کا آغاز ہے، اور جب ہم خود محبت کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی اظہار محبت میں ہمیں باقی تمام نمازوں کی توفیق دیتا ہے۔ جن کو چاہت ہوتی ہے وہ انہی کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور پھر یوں رفتہ رفتہ محبت کا یہ سلسلہ تہجد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور تہجد تو پھر ملاقات ہے اللہ سے۔ بس پھر جب اس سے ایک بار ملاقات ہو جائے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے، اور یوں اللہ اپنی محبت سے نواز کر دل مطمئن کر دیتا ہے۔ اکثر ہماری اپنی غرضی ہمیں اللہ تک لے کر جاتی ہے، اور اس کو تو یہی بات بہت پسند ہے کہ میرے بندے نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ 3 نیکیاں ایسی ہیں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا ہے اور ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بیچتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو؟ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے موت سے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لیں کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے، اور وہ آپ کے رکوع و سجود کی قضا نہیں چاہتا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں۔ لوگ اسی غلط فہمی میں مارے جائیں گے کہ ان سے حساب صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا ہوگا۔ کوئی آپ کا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پر بھی لٹکا دے تو بھی یاد رکھو، اور اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ راستے نظر نہ آئے تب اللہ تعالیٰ پر یقین ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ جیب میں پیسہ ہو اور پھر دل کو اطمینان حاصل ہو تو توکل کس پر ہوا؟ پیسے پر یا اللہ پر؟ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا محتاج ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکیاں کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی حق میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں، اور اللہ دل کے رازوں سے بھی واقف ہے۔